بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، آج الحمدللہ ہمارا 11واں پارہ ہے۔ آج 11ویں پارے کے ہم مضامین، اس کی چند آیتوں کا انتخاب کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج جو 11واں پارہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں بھی سورہ توبہ کے متعلق چل رہا ہے۔ سورہ توبہ کے مضامین بھی یہ ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاری ہے، اور غزوہ تبوک کے لیے جب صحابہ کرام جمع ہوئے تو کیا کچھ ہوا آپ جانتے ہیں۔ غزوہ تبوک جب شاہ روم نے کہا کہ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے تو میرے آقا دو عالم کی داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا۔ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 700 اونٹ بمائے ساز و سامان کے آپ نے تیار کیے اور اللہ کی راہ میں عطا فرما دیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کل سامان لے کر آ گئے۔ تو یہ ہے غزوہ تبوک کہ جب صحابہ کرام وہاں گئے ہیں، مگر کچھ منافقین پیچھے رہ گئے اور جان بوجھ کے وہ سمجھے کہ غزوہ تبوک میں مسلمان ہاریں گے اور وہ پیچھے رہ گئے۔ اب وہ بعد میں ہیلے بہانے بنا رہے ہیں۔ آئیے قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تم سے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، جب آپ ان کے درمیان جائیں گے وہ آپ سے بہانے بنائیں گے۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیں، لا تعتذروا، اب تم بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہرگز ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ہمیں خبر دے دی ہے۔ وَيَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور اب اللہ اور اس کے رسول وَرَسُولُهُ تمہارے کام کو دیکھیں گے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور پھر جو تم نے چھپا کر رکھا ہے، ظاہر رکھا ہے، وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا جو تم ظاہر کرتے تھے یا چھپایا کرتے تھے۔ اب جو تم تنہائی میں کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے، اللہ اور اس کا رسول سب تمہیں واضح کر دے گا۔ آگے 2 آیتوں کے اندر بیان ہے کہ تم جھوٹی قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے اور اپنی بات کا یقین دلائیں گے کہ ہم مجبور تھے، ہماری مجبوریاں تھی، ہم پیچھے رہ گئے، ہم آنا چاہتے تھے، مگر یہی ہمارے ہیلے بہانے وہ آپ کو کریں گے۔ مگر اے حبیب آپ اعلان فرما دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوم فاسقین سے راضی نہیں ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولی واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ گوار عرابی جو لوگ ہیں کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے اور اس قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پہ اتارے ہیں ان سے جاہل رہیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ جو عرابی ہیں، گوار ہیں، یہ علم کو نہیں سمجھتے، رسول کی علم کو نہیں سمجھتے اور دور رہتے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنا ایمان صرف ظاہر کرتے ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور کچھ گاؤں والے عرابی دیہاتی بدو قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اور اللہ ان کے نزدیک اللہ کی نزدیکیوں اور رسولوں سے اور رسول سے دعائیں لینے کے ذریعہ سمجھیں، اور ہاں وہ ان کے باعث قرب ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آگے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں جو اگلے پچھلے مہاجر ہوں یا انصار ہوں، وہ جو بھلائی کے ساتھ رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سب اللہ سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے فرمایا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کے اقراری ہیں اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا کر دیا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر 3 صحابہ کرام، حضرت ہلال، کعب اور ایک اور صحابی، یہ 3 صحابی وہ تھے کہ جو واقعی جن کو مجبوری بھی نہیں تھی مگر وہ غزوہ تبوک میں جا نہیں سکے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم واپس حضور کے دربار میں جائیں گے اور کچھ دنوں کے بعد، 1 دن بعد 2 دن بعد اپنے کام نپٹائیں گے،
اور غزوہ تبوک میں شامل ہو جائیں گے، مگر وہ وہاں پہنچ نہیں پائے۔ اللہ کے حبیب ان سے سخت ناراض ہو گئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ فرما دیا۔ تقریباً 40 روز تک کوئی مسلمان ان سے کلام نہیں کرتا تھا اور معاشرتی ان کا بائیکاٹ ہوا اور صحابہ کرام نے ان سے بات چیت ختم فرما دی۔ یہ 3 صحابہ کہتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود، اپنی کشادگی کے باوجود ہم پر جو ہے زمین تنگ ہو گئی، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید اب ہمیں موت واقع ہو جائے مگر یہ لمحات نہ آئے۔ پھر 40 دن کے بعد حضور نے فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں، وہ بھی اپنے بستر اب ان سے جدا کر لیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آسمان ہم پہ گر جائے یا زمین ہمیں نگل جائے مگر یہ لمحات نہ آئے۔ لیکن 50 دن کے بعد چونکہ ان کی نیت صادق تھی، یہ دن رات روتے رہتے، لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے اور اپنے عمل پر شرمندہ رہتے، سچی ندامت کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اعلان فرما دیا، ان کی توبہ قبولی فرما دی، کہ حضور کے دربار میں آ گئے اور جو بائیکاٹ ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، پتہ چلا اب 2 باتیں سامنے آئیں۔ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر سر نہ اٹھائے، اکڑنا، تکبر کرنا یہ شیطان کی عادت ہے، اور جھک جانا، عاجزی کرنا یہ اللہ کے پیاروں کی علامت ہے، اچھے لوگوں کی علامت ہے، تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور تم فرماؤ کہ کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور جلد اس کی طرف پلٹو گے، جو چھپا ہے اور کھلا سب وہ جانتا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہارے کام تمہیں بتا دے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم چلتے ایک بریک کی جانب، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ ہی لمحوں کے بعد۔ جب پیاس سے گلا خشک ہو۔ بڑی علم و حکمت والا ہے اور وہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اب آگے آیتوں کے اندر بیان ہو رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اللہ فرماتا ہے وہ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد ضرار بنائی ہے، وکفرا وتفریقا، اور مسلمانوں اور کفر کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، مومنین کے درمیان اور کفر کے درمیان وہ تفرقہ بازی چاہتے ہیں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ اب یہ مسجد ضرار کیا ہے؟ اصل میں کیا ہوا، مسجد قباء بنائی گئی اور مسجد قباء کی بنیاد جو ہے پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی، کیونکہ چونکہ مسجد نبوی دور تھی اور وہاں سے کچھ لوگوں آنے میں پریشانی ہوتی، تو اب انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے اندر مسجد قباء بنائی جائے۔ اب مسجد قباء کے بارے میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، بے شک وہ مسجد کو پہلے دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی اور وہ اس قابل ہے کہ اے حبیب آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستروں کو اللہ پسند کرتا ہے، جو پاکیزہ ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جیسی اس کی شان ہے۔ اب مسجد قباء کے سامنے ہی اب مسجد ضرار بنائی گئی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کیا جائے، تفرقہ بازی ڈالی جائے۔ منافقین نے بنا لی اور ان کا نفاق ابھی چھپا ہوا تھا، اب انہوں نے مسجد ضرار بنائی اور حضور کی بارگاہ میں آئے کہ آپ چلیں ہماری مسجد میں نماز پڑھ دیں تاکہ ہم آپ کے نقش قدم پر ہم سجدے کریں گے، ہمارے لیے اعزاز ہوگا کہ آپ ہماری مسجد میں آئے ہیں۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارادہ کیا، اللہ نے وہی نازل فرما دی، اے حبیب لا تقم، اے حبیب فیہ ابداً، اس مسجد کے اندر آپ کبھی بھی کھڑے مت ہونا، کیونکہ یہ اسلام کے لیے نہیں بنائی گئی، آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں نہیں بنائی گئی، بلکہ مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے اور ان کو جدا کرنا ہے، بلکہ کفار کے ساتھ مل کر ان کو سازشیں کرنی ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اصل میں در پردہ عیسائیوں کی ان کو سرپرستی حاصل تھی اور کچھ عیسائی ان کی کمر پر تھے، اور یہ منافقین وہ تھے کہ جو اسلام میں رخنا ڈالنا چاہتے تھے اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو اللہ نے فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ نام بہت ہی اچھا ہو، جگہ بھی مبارک ہو، لیکن اگر کوئی اسلام کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ اسلام کا دشمن ہے اور یقیناً اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔
تو واقعی ہم نے دیکھا ہے اس دور کے اندر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر بعض مساجد میں ایسے ائمہ آتے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بسا اوقات وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں، مگر وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ نفرت ڈال دیں، ملاپ نہ ہو اور رنجشیں پیدا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کو گرانے کا حکم دے دیا، صحابہ کو بھیجا اور صحابہ نے اس مسجد کی دیواروں کو پیوند زمین کر دیا، توڑ کر رکھ دیا، مسمار کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر نام کتنا ہی اچھا ہو لیکن اگر اسلام کی دشمنی ہے تو اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو راہ نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ تو وہ تعمیر جو بنائی گئی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، جو اللہ نے بنیاد قائم کر دی ہے وہ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اور ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب آیت مبارکہ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ہم بکے ہوئے مال ہیں، مولا نے خرید لیا ہے، اس نے تخلیق کیا، اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا اور پھر ہمیں خرید بھی لیا ہے، تو ہم جنت کے بدلے بک چکے ہیں۔ اب نہ یہ جان ہماری ہے نہ یہ وقت ہمارا ہے، تو کوشش کریں وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں، تمہاری جان بھی اسی کے لیے ہو، تمہارا مال بھی اسی کے لیے ہو۔ اور یہی تو کہتے ہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری جان، میرا مال سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، اور اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں۔ اور اللہ تعالیٰ جو تمہیں تورات دی ہے، انجیل دی ہے، قرآن دی ہے، جو جو اللہ کے اقوال ہیں تم اس پر عمل کرو اور اپنے ساتھ زیادتی مت کرو۔ اب سورہ توبہ کا اختتام ہو رہا ہے، یہاں پر منافقین کی اور علامتیں بیان کی گئی اور منافقین کو دور کر دیا گیا۔ اب اندازہ کریں پچھلی آیتوں کے اندر یہ بھی بیان ہے، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جب وہ مرا تو ان کی نماز جنازہ میرے نبی نے پڑھائی ہے، مگر جب تک نہ پڑھانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ آئے تو فاروق اعظم بار بار عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نہ پڑھائیں، یا رسول اللہ آپ نہ پڑھائیں، آپ نہ پڑھائیں۔ حضور نے کہا اگر میرے پڑھانے سے یہ بخشا جاتا ہے تو عمر مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرے آقا تو رحمت للعالمین ہیں، محسن انسانیت ہیں، لیکن حضور ہر شخص کے آپ کتنا بھلائی چاہتے ہیں آپ اندازہ کر لیں۔ لیکن بہرحال چونکہ وہ منافق مرا تھا، ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تھا، اس کو جانا وہی جہنم میں تھا، مگر میرے سرکار نے اس کا احسان کا بدلہ اتار دیا ہے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد حکم نازل ہوا، پھر میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اب اس کا اختتام ہو رہا ہے ان آیتوں پر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ بے شک تمہارے پاس تشریف لے کر آئے تمہارے وہ رسول کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ تم مشقت میں آتے ہو تو نبی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تم پر گراں گزرتا ہے تو حضور کی ذات پہ گراں گزرتا ہے۔ اندازہ کریں کہ میرے آقا اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں، ہے یہ ترک ادب، ورنہ یوں کہیں ہم آپ ہم پر فدا ہوں، سرکار ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ تو لعنت ہو اس شخص پر کہ جو اپنے نبی سے پیار نہ کرتا ہو، اپنے رسول سے پیار نہ کرتا ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو حبیب اگر وہ منہ پھیر لے تو تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے، وہی پروردگار مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، اسی کے سوا کسی کی بندگی نہیں، علیہ توکلت، اور میرا بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اب یہاں سے سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الف لام را، اللہ جانتا ہے حروف مقطعات ہیں،
اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کا اس کا اچنبا لگا، تعجب ہوا. عجبا ان اوحینا الی رجل، کہ ہم نے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائے، ایمان کی خوشخبری سنائے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے. کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور وہ عرش پر اس نے استوا فرمایا جیسی اس کی شان ہے. یدبر الامر، اور ہر کام کی وہ تدبیر فرماتا ہے جیسی اس کی شان ہے. اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں بن سکتا مگر اس کے اذن کے بعد. جس کا وہ اذن دے وہ سفارش کر سکتا ہے. جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کبریٰ ہے، بڑی شفاعت کا دروازہ میرے نبی کھولیں گے اور ان کے سوا پہلے کوئی نہیں کھول سکے گا. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب تو اس کی بندگی کرو. افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں دیتے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے بہت ساری بتایا کہ زمین کا بدلنا، آسمان کا آنا، دن کا چھانا، رات کا چلے جانا. ان فی اختلاف اللیل والنہار، اور یہ دن رات کا بدلتے آنا، اور جو کچھ اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے، آسمانوں میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں. اور یہ نشانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم اس کی بارگاہ میں ڈرو اور اسے رجوع لے کر آؤ. آگے آیت میں فرمایا پورا واقعہ ہے اب سورہ یونس کے اندر یونس علیہ السلام کی قوم کا. اصل میں کیا ہے یہ قوم؟ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے متعلق حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، اور ان کو سمجھانے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو پیغام دیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، مگر یہ اطاعت نہ کرتے، گناہوں میں لگے رہے. آپ نے بہت ڈرایا، ان کو خوشخبریاں سنائی، مگر وہ راہ راست پر نہیں آیا. ایک مرتبہ آپ نے فرما دیا کہ بس اب تم نہیں لاتے تو صبح تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا. یونس صاحب کی قوم کو جب پتہ چلا عذاب ہوگا تو انہیں رات میں کہا کہ دیکھو اگر رات میں یونس علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں تو عذاب وغیرہ نہیں آئے گا، اگر یہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں تو اب ان پر عذاب آئے گا. اب وہ ڈرنے لگے، کہتے ہیں کہ اچھا ہم پہ عذاب آئے گا. تو کہا رات میں یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بیزار ہوئے اور عذاب کی ان کو ڈر سنایا، اور اپنے گھر چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے. کہا کہ پیچھے سے انہوں نے دیکھا کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں تو ان کو ڈر لگا. اب صبح کے وقت بادل چھانا شروع ہو گئے اور کالے بادل آئے، گرد و غبار آنے لگا، آندھی اور طوفان کی آمیزش ہونے لگی. اب قوم کو بڑا ڈر لگا. اب ساری قوم ڈرتے ڈرتے اب وہ میدان کے اندر آئی، کھلے میدان کے اندر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیویوں کو لے کر، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ. اب بیٹا ماں سے دور ہے، ماں بیٹے سے دور ہے، بیوی شوہر سے دور ہے، شوہر بیوی سے دور ہے. اب سب استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم رب یونس پر ایمان لے کر آئے، مولا ہم یونس کے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں. یونس علیہ السلام جو کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے. پوری قوم نے جب اجتماعی توبہ کی تو یہ پہلی قوم ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سے عذاب کو دور کر دیا. جو عذاب چھا گیا تھا، چھانے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا ہو، مگر یہ قوم تھی عذاب چھا گیا. پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو دور کر دیا. تو پتہ چلا استغفار میں وہ طاقت ہے، اجتماعی توبہ میں وہ برکت ہے کہ چھایا ہوا عذاب بھی ٹل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب کو دور کر دیا. اب کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اب جا چکے تھے، آپ سمجھ گئے صبح عذاب آ جائے گا، مگر جب آپ نے سمندر کے ذریعے کشتی میں داخل ہوئے، اب کشتی چلتے چلتے آخر میں بھنور کا چکا لگایا اور ایک جگہ کشتی ٹھہر گئی. ان لوگوں میں اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کشتی رک جائے اور بھنور آ جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. تو اب انہوں نے قرا ڈالا اور قرا ڈالنے کے بعد یہ فیصلہ کیا دیکھتے ہی قرا کس کے نام آتا ہے. اور جیسے ہی انہوں نے قرا دیکھا تو کہا اس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا. انہوں نے زبردستی پکڑا اور آپ کو سمندر میں ڈال دیا. جب آپ کو سمندر میں ڈال دیا، ایک تو آپ قوم سے بیزار ہیں، عذاب کی آپ دردناک داستان کو سنا کر آئے ہیں، اب کشتی میں سے بھی لوگوں نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا. اب دیکھیں یونس علیہ السلام ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہے. آپ علیہ السلام سمندر میں آ گئے. اب سمندر میں بارش کون ہوگا؟ سمندر کون بچائے گا؟ رات کی تاریکی ہے، سمندر کا اندھیرا ہے. اب جیسے آپ سمندر میں گئے، ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں لے لیا. قرآن کہتا ہے 3 اندھیروں میں رہے، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا.
3 اندھیروں کے درمیان آپ رہے اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد آپ کے دل میں دعا آئی, آپ نے دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت سے مچھلی نے جو پورے سمندر کے اندر گھومتی رہی, کہا ایک کنارے پہ آ کر آپ کو اگل دیا, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کدو شریف, لوکی شریف کی بیل کو قائم کر دیا. آپ اس کو کھاتے, آپ کے زخم بھی ختم ہو گئے اور اللہ نے آپ کو کھڑا کیا. دوبارہ قوم میں آئے, قوم میں آنے کے بعد پھر تبلیغ کی. تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, 1 لاکھ سے زائد لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو ناظرین محترم, یہ بتانا چاہوں گا کہ یونس السلام کی قربانیاں ہیں. سمندر میں کس نے بچایا, مچھلی کے پیٹ سے کس نے نکالا, دوبارہ آپ کے جسم میں جو کھال جو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جو نرم ہو گئی تھی دوبارہ کیسے درست ہوئی, سب اللہ کرتا ہے. اللہ جب چاہے, جی ہاں جب وہ چاہے تو سمندر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو راستہ دے دیتا ہے, مگر فرعون کو اور فرعونی لشکر کو غرق کر دیتا ہے. مچھلی کے پیٹ میں زندگی بخش دیتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب آپ دعا میں یہ 3 بار پڑھیں گے نا, آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. ایک آخری واقعہ ہے بلعم بن باورا کا. جی ہاں, وہ مستجاب الدعوات تھا, اس کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں, مگر اس کو کہتے ہیں بلعم بن باورا, بلعم باور. تو لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو نکال دیا, اس کی زبان لٹک گئی اور اس کے کشف و کرامات کو چھین لیا گیا. اللہ نے ذلالت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا. اس نے نبی کے لیے سوچا تھا کہ میں بد دعا کروں گا, مگر بد دعا اپنی قوم کے لیے کیا کرتا تھا, زبان سے کچھ ادا کرنا چاہتا تھا مگر نکلا کچھ کیا کرتا تھا, اس لیے تو اس کی کرامت بھی چھین لی. بلعم بن باورا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت بھی سلب کر لی اور یہ مستجاب الدعوات تھا. تو پتہ چلا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. بڑے بڑے ولی بھی تباہ ہو جاتے ہیں. اب بلعم بن باورا کی شکل میں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا اور اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں یہ بلعم بن باورا جہنم میں دھکیلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فما علینا الا البلاغ.